صاحب اگر بات حقیقت کی جائے، دیکھیں نا ایسا ایسا مرچ مسالہ لگایا اور ایسے ایسے لفظ بول گئے جو ان کی شیان شان ہی نہیں ہے. ترسے 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 ترسے، او خدا کا خوف کھا. جو پانی کے لیے ترسے وہ حسین نہیں ہو سکتے، جن کے لیے پانی ترسے ان کو حسین کہتے ہیں. 4 نوٹوں کے لیے 50 کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے بات کیا سے کیا بنا ڈالی ہے. جو ترسے وہ حسین ہو سکتے، جن کے لیے پانی ترسے حسین ان کو کہتے ہیں. وہ صحابہ علیہم الرضوان جن پہ یہ بڑی دیدہ دلیری سے بھونکتے ہیں حضرت، انہوں نے ہمیں بتایا، اور ایک نے نہیں بتایا، سب نے بتایا. وہ کہتے ہیں حسین پاک وہ ہیں جن کے لیے ہم نے دیکھا کہ کبھی حسین پاک نانا کی زبان چوس رہے ہیں، کبھی نانا حسین پاک کی چوس رہے ہیں. جس زبان کو اللہ کے محبوب چوسے وہ پانی کے لیے ترسی. تجھے شرم نہیں آتی؟ کتنے پیسے چاہیے تجھے ابھی، اور بینک بھرا پڑا ہے تیرا، کتنے پیسے تجھے چاہیے، تو اس کے بعد تیری زبان سے سچ پھوٹے گا. وہ لالچ نے تجھے اتنا ہی اندھا کر دیا. کیا چاہتا ہے اب تو؟ چل وہی بتا، ہم تجھے وہ بھی دے دے، کم از کم تو قوم کو سچ تو بتا دے. حسین ترسے، حسین ترسے، بلکہ حسین وہ ہیں جن کے لیے نہر فرات ترسی. بھائی وہ تو کوثر کے مالک ہے، کوثر کے مالک ہو کے فرات کے لیے ترسے. تجھے سٹیٹس نہیں پتا حسین پاک کا؟ وہ مالک کوثر ہیں. انا اعطیناک الکوثر، وہ مالک کوثر ہیں. شرم کر تھوڑی ساری. جو مالک کوثر کے ہوں ترسے فرات کو حضرت صاحب، جو مالک ہوں کوثر کے اور پانی وہ نہیں ترسے. پانی ترسا، پانی ترسا، وہ ترسے نہیں. پانی منتیں کرتا. میرا وجد کہتا ہے حضرت، میرا وجد کہتا ہے پانی منتیں کرتا رہا. پاک حسین آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے، آپ تو ارادہ نہیں فرما رہے کہ ہمیں بھی آپ کے وہ مبارک لب نصیب ہوں جن کو اللہ کے محبوب چوما کرتے تھے. اور ان کی کیا اوقات، آپ تو اشارہ فرمائیں کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیں. کیونکہ میاں صاحب نے کہا تھا نا حضرت، طاقت ہندیا زور نہ لائے. اور حضرت صاحب زور بھی وہ کہ شاید 400 جلدیں لکھ دی جائیں لیکن حسین پاک کا زور بیان ہو سکتا. شاید زمانے گزر جائیں لیکن پاک حسین کا زور بیان ہو سکتا. اور آپ نہ سمجھیے گا کہ شاید میں نے اپنے پاس سے چھوڑ دی ہے، نہیں. جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. فرمایا جبرائیل آج ذرا مجھے میرے عمر کی شان تو سنا. یہ شان ہے حضرت عمر کی. حضور خود فرمائش فرما رہے ہیں، جبرائیل ذرا آج مجھے میرے عمر کی شان سنا، آج ذرا مجھے میرے عمر کے فضائل سنا، آج ذرا مجھے میرے عمر کی فضیلت سنا. تو آگے سے جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، سونے پاک رسول اللہ کے محبوب، اگر میرے پاس نوح نبی کی عمر ہو، وہ عمر ختم ہو جائے، شان عمر ختم ہو سکتی؟ 950 سال لگ جائیں شان عمر بیان ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں اگر 950 سال لگ جائیں شان عمر بیان نہیں ہو سکتی تو میں کہتا ہوں کئی سال لگ جائیں زور امام حسین بھی بیان نہیں ہو سکتا. لیکن بات بنا کچھ سے کچھ دی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ طاقت ہندیاں زور نہ لا، طاقت ہندیاں، طاقت ہندیاں زور نہ، طاقت طاقت. اگر اہل بیت اطہار کو حقیقتاً بیان کیا جاتا تو یہ انداز ہونے تھے قوم. 77 سال ہو گئے، میں نے آگے بھی گزارے، پانی تو کے گال ہی نہیں چاڑ دی. لیکن وہاں انداز کیا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ شہزادے ہیں، بڑے شہزادے ہیں. فرماتے میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں بڑا پتر حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی میں نے بھی اماں پاک کے سر مبارک کا قبال دیکھا ہو. لیکن ایسا بات یہاں تک چلی گئی. میں اس دن ملتان ہے نا، کتنا سائیڈ پہ ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت. ہم بہاولپور سے ملتان آئے، رات کو تقریباً 2:30 تھی. چونک میں عورتیں کھڑی تھیں حضرت. رات کو تھا ہی میں لاہور حضرت. جس چونک میں جاؤ حضرت، اور سب سے زیادہ پروگرام ادھر ہیں، سب سے زیادہ محافل ادھر ہیں، سب سے زیادہ کانفرنس ادھر ہے، سب سے زیادہ اجتماع ادھر ہے. لیکن کیا ہے وہ اقبال والی بات تو یاداں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. باقی ایسا بات پھر میں زور کی کروں. میں نے کہا شاید کئی زمانے لگ جائیں زور نہیں بیان ہو سکتا.
اس وقت میدان کربلا میں عمر، طاقت، تصرف کے لحاظ سے جو سب سے کم تھے ان کا نام حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کتابیں کہتی ہیں خاندان نبوت نے جتنے دن سرزمین کربلا کو نوازا ہی ہے نا جی. کنے نام لینا سی کربلا وہ ٹھیک ہو ایسی جگہ کے نام لیا جائے. نواز دیا حضرت اس کو. کربلا 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 ہو رہا ہے. نواز دیا آپ نے ان کو. کس نے نام لینا تھا اس ٹوٹے کا حضرت؟ جب آپ نے نوازا اس زمین کو. سب سے کم عمر حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالی. لیکن کتابیں کہتی جتنے دن خاندان نبوت نے میدان کرب و بلا میں گزارے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. کسی نہ کسی کی گود میں رہے. کیوں؟ یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں ایڑی رگڑ دیں نیچے سے پانی نہ نکل آئے. کیونکہ ارے زور نہیں وکھانا ارے دسنا ہے وے کہ رب دی رضا تے راضی کیویں رہی. رب دی رضا تے راضی کیویں رہی. ذکر شہادت تو ہے لیکن رضا والی بات دور دور تک کوئی نہیں ہے. لیکن میاں محمد بخش صاحب یہی کہتے رہے طاقت ہوندیاں طاقت 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 ہوندیاں. میں اس دن پڑھ رہا تھا یہ جنہوں نے تفسیر روح البیان لکھی ہے وہ اپنے شیخ کے لیے لکھتے ہیں. کہتے ایک دن میرے شیخ فرما رہے تھے کہ 18,000 عالم زیر تصرف ہے. اللہ نے اتنا زور عطا فرمایا چاہوں تو آسمان کو زمین پہ دے ماروں لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی. میں کہتا ہوں اگر ان کے مرشد کا یہ حال ہے تو پھر امام حسین پاک کا عالم کیا ہوگا. لیکن زور نہیں. زور کون پانی بند کرے حضرت؟ کوئی کر سکتا پانی بند؟ اور پھر بات یہاں تک بڑھائی لچھے مسالے لگا لگا کے کہ جی وہ حضرت امام علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور آ کے توبہ کرو یار اللہ خدا کا نام. جن کے صبر کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے رب سے کچھ نہیں عرض کر رہے, انہوں نے جا یزیدیوں سے پانی مانگنا تھا. حضرت صاحب اگر ارادہ کر چلے, میں ان سارے بزرگوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نا میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا. اگر بات آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے برعکس ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کیجئے گا, میں موقع دوں گا آپ کو گفتگو کرنے. ذرا سارے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے ایک باری جواب میں نے دئیو, اگر امام پاک کی مرضی پانی پینے کی ہوتی تو کوئی روک سکتا تھا؟ اللہ اکبر. اگر میرے امام پاک کی مرضی ہوتی آپ ارادہ فرما لیتے کہ لو پھر جدیدی ہوئے کی ہیں ہوں زور کدے جبوتا ہے جڑے تسی اینے لکھ لائے ہو کہ حسین, تو پھر روک سکتا؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. لیکن جب حضرت صاحب مرضی ہوئی تو پھر زور دکھایا بھی ہے, جب مرضی ہوئی تو پھر جوڑے بھی جنت سے منگوا لیے, جب مرضی ہوئی تو بتایا, کوئی یہ نہ سمجھے جوڑے جنت سے منگوا لی. میرے پاک حسین کی شان تو وہ ہے اگر آپ کشتی بھی لڑیں تو غلامی کرنے کے لیے جبرائیل امین حاضر ہو جائیں. حسن پاک حسین پاک کشتی لڑ رہے ہیں اور پاس کون بیٹھے ہیں؟ نانا جان بیٹھے, اللہ کے محبوب, جان کائنات, نبض کائنات, روح کائنات, سیدہ کائنات بھی حاضر خدمت ہے. فرما رہی ہیں جس کا مفہوم ہے منظر کیا ہے, نانا جان کشتی میں مدد فرما رہے ہیں حسن پاک کی, بڑے ہیں حسن پاک, بڑے ہیں حسین پاک چھوٹے ہیں. توجہ نانا پاک کی حضرت حسن کی جانب ہے. کہتی میں بیٹھی دیکھ رہی ہوں, ہونا تو یہ چاہیے حسین پاک عمر میں چھوٹے ہیں, نانا پاک توجہ حسین پاک کی طرف کرتے. یہ جو کشتی کے داؤ بتائے جا رہے ہیں حسن کے بجائے حسین پاک کو بتاتے, حسین ایسے پکڑو, حسین ادھر سے پکڑو, حسین یہ والا داؤ لگاؤ, کشتی ایسے لڑتے ہیں. لیکن ساری توجہ حضرت حسن پاک کی طرف. حضرت سیدہ پاک اللہ پاک کے سونے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں, سونے محبوب توجہ حسن پاک کی طرف سے ذرا حسین پاک کی طرف فرمائیں. حسن بڑے ہیں, حسین چھوٹے ہیں, ان کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. تو آگے سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فاطمہ حسین کی طرف توجہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ حسین کی غلامی کے لیے جبرائیل آ گئے ہیں. لیکن کی حسن یا حسن یا حسین, یہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ. چلیں میں شاید اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں, ادھر وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے. حضرت مظہر جانے جانا رحمت سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں. حضرت نے تفسیر لکھی, ٹھیک ہے جی,
تفسیر مظہری، اپنے مرشد کے نام پہ نام رکھا، مظہر مظہری، خوبصورت تفسیر ہے، تصوف فقہ کے موضوع پہ کمال، دونوں رنگ بڑے عمدہ طریقے سے موجود ہیں. اس میں مقام رضا پہ گفتگو کرتے لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو زوجہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی حضرت، لیکن حضرت نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا جو بھی آکھے کسی نے کچھ نہیں بولنا، اس لیے سارے مرید اس بات کا لحاظ کرتے تھے. اور پھر لکھتے ہیں کہ حضرت کے کو مرید تھے پٹھان، وہ کابل سے آئے حضرت کی بارگاہ میں، تو اس وقت ہتھیار وہ لگاتے تھے سارے، خان صاحب نے بھی تلوار لگا رکھی تھی حضرت. وہ حضرت نے کو کام خان صاحب کو کہا، خان صاحب کام کر رہے تھے، اماں جی آ گئیں، آگے پوچھے آپ پٹھانا کی کرن رہے ہیں؟ اس نے کہا پیرا نے آکھے ہے. پہلے تو خان صاحب دی ہوئی، خان صاحب چپ رہے، بھائی اندروں آئیاں نے بزرگ خاتون ہیں تو میرے مرشد سے کوئی تعلق ہے تو اندر سے آئیاں، چپ رہا. پھر اماں جی نے توپوں کا رخ حضرت مظہر کی طرف کر لیا. اپنے پیر لی کیڑا گل سنتا ہے، اس سے بھی نہیں سنی گئی. اس نے ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی گردن اڑانے کے لیے. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی کہ معاملہ بگڑ گیا ہے. اب بھاگتے ہوئے آئے، پٹھان کا ہاتھ پکڑا، سائڈ پہ لے گئے. وہ پٹھان بھی رون رہے تھے، حضرت بھی رون رہے. جب کفیت کو سنبھلی تو عرض کرتا ہے آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو سرما بنا دیں، لیکن ایک اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. فرمانے لگے میں اللہ کا قرب پانے کے لیے محنت کر رہا تھا. ایک دن غیب سے آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، مظہر ہم تجھ سے آئے حضرت راضی کریں نہیں ہے نا، لیکن کیا ہے ساری توجہ دنیا کی طرف ہو گئی. آئے تو راضی کرنے، اور کیا مقصد؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. 1000 ٹوکرے سوچوں کے سر پہ اٹھا لی جس میں نہ تیرا دخل نہ میرا دخل، کہ تو کھاواں گے کہ نہیں کھاواں گے. بھائی تو کون ہونا کھان اللہ؟ تو آپ پہ پیدا ہوئے ہیں. هو اللہ الخالق الباری المصور. تو صرف خالق ہی نہیں ہو، رازق بھی، جڑی میری ٹینشن ہی نہیں. ہر بندے نے وہی ٹوکرا آ چکے ہے، اور جڑی ٹینشن تھی ٹینشن کی اللہ راضی ہو جائے، حضور پاک نبی علیہ السلام راضی ہو جائیں. تو مقصد ہی یہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ راضی ہو گیا. کہتے پھر آواز آتی ہے اوے مظہر جی تو سانو راضی کرنے بڑی محنت کرنا ہے، ساڑی ایک بندی ہے وہ بھی بڑی محنت کر دی اور اسی عہدے تو بھی راضی ہیں. اس میں کیا ہے بے زبان کی بڑی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے ہم تجھ سے اور راضی ہو جائے، کبھی تو اس سے نکاح کر لے ہم تجھ سے اور راضی. حضرت اور روئے، فرمانے لگے گستاخی تو دور، میں ایک نگاہ اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں یار سے یاری نبھا رہا ہوں. یاریاں ایویں نہیں بدیاں، یاریاں ایویں نہیں بدیاں. چلیں ایک اور شاید اور بات سمجھ آ جائے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ، تھوڑی شان ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تھوڑی شان ہے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، تھوڑی شان ہے. واذکر فی الکتاب ابراہیم، تھوڑی شان ہے. حضرت خلیل تشریف فرمائیں، جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کی. اللہ کے خلیل پوچھتے ہیں ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ زیارت کے لیے آئے ہو کوئی اور مقصد بھی ہے؟ عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی سی ہو گئی، باقی آپ دی مبارک جان بھی قبض کرنی ہے. فرمایا جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے رب کریم تو آپ ہی کہنا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے. تو پھر دوستی کا قاعدہ تو یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف دیتا نہیں، دوست دوست کو تکلیف دیتا نہیں. جناب ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی تھی رب کریم آپ دے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف دیتا نہیں. حکم آیا ملک الموت پھر جا کے میرے خلیل نو بھی کہہ دیو اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا. دوست دوست کو انکار، بس پتر پھر انکار نہیں ہویا. باقی طاقت ہندیاں زور نہ لایا، باقی تو چاہتے تو منظرنامہ ہی کربلا کا کچھ اور ہوتا. طاقت طاقت
وہ طاقت ہندیاں. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کفیت ہے نا، حال ہے. کرن کی خانقاہ کے سین میں سارے مرید دیکھ رہے ہیں. کرن کی ادھا پیر رکھن، پنجا رکھن، پھر پیر چک لیں سارے، کیونکہ کسی چ ہمت نہیں. کچھ عرض کریے جا کے کی یہ پیر رکھن پھر چک لیں، ادھا پنجا رکھن پھر چک. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پنجا رکھن سب ویکھ دینے پہ، لیکن جرت نہیں کسی چ. کفیت سنبھلی، جذب کم ہوا. حضرت اپنی مسند پہ بیٹھے، ہمت پھر بھی نہیں. حضرت امیر خسرو آ گئے. صرف مرید نہیں، لاڈ لا مرید، اور اتنا لاڈلا پتہ نہیں کیا راز. نہ امیر خسرو کہیں خطیب، نہ کہیں پتہ نہیں کیا اس میں راز رنگ ہے. فرمایا کل اگر اللہ پوچھیں گے نظام الدین کی کر کے آئے ہیں تو خسرو دا ہاتھ تھگے کر کے پیش کروں گا، خسرو بنا کے آئے ہیں. اللہ جانے حضرت کیا اس میں رنگ ہوتا ہے نا. کئی خطیب ہوں کو بڑے تبلیغی دورے کیے ہوں حضرت، لیکن ایسی کہ حضرت اپنے پیر نہ پیار بڑا سی کمال لکھا حضرت صاحب. بہرحال کبھی موضوع وقت ہوا تو میں ضرور عرض کروں گا. کمال لکھے حضرت. ہاں جی، امیر خسرو کمال. خسرو بازی پریم کی جو میں کھیلی پی کے سنگ، مقام رضا. خسرو بازی پریم کی جو میں کھیلی پی کے سنگ، جیت گئی تو پیا مورے جو میں ہاری پی کے سنگ. انہوں نے دوسری گل کی. بابا صاحب حضرت، بابا صاحب کو بندہ آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے جیسے یہ ہنٹر پورہ کو آئے گا سارا، ہنٹر پورہ ہی کو بندہ آ گیا، آ کے بابا صاحب کو عرض کرتا ہے بابا صاحب وہ فلاں گلی میں نا، فلاں گلی میں ایک بندہ رہتا ہے، حضرت سے بڑی عقیدت ہے، بڑا علیل ہے، آپ تو چلے ہی جائیں گے نا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر دم فرمائیں گے تو اور کرم ہو جائے گا. فرمان لگے ٹر میں جاؤں گا لیکن مجھے گلی دا نہیں پتا کوئی. ان کا حضور بالکل قریب ہی تے ہے وے، اور جناب نو ایتھے عرصہ ہو گیا اور آپ فرما رہے مینوں گلی دا ہی نہیں پتا. آپ نے فرمایا سانو دو ہی گلیاں دا پتا ہے. انہوں نے کہتی حضور ہو کیڑیاں؟ فرمایا ایک جڑی یار کار جاندی ہے، دوجی پھر واپس یار کار آندی ہے. سانو تیجی دا پتا. یہ تو صاحب جیسے پہلے کہا نا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. کون حضرت صاحب ہمت کرے، کیڑا ٹیٹ تے لت مارے، لیکن وجہ نہیں دیندے حضرت صاحب. ایویں چھوٹا جہا امتحان ہے، پاوے وہ بھی لین پاوے نہ لین، وجن دیندے نہیں. کون نکالے حضرت صاحب؟ بابا صاحب کے لیے تو میں اکثر کہتا ہوں میں مارے شرم کے کتاب بند کر دیتا ہوں. بابا صاحب کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ درہم اور دینار میں فرق کیا ہے. میں نہ ثابت کروں میں جرمدار ہوں. بڑیاں کتاب بابا صاحب توجہ پتہ ہی نہیں درہم اور دینار میں فرق. اس قدر جذب تھا بابا جی کو، یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا جمعرات کہ بدھ. اس قدر جذب تھا، اس قدر اللہ کی ذات میں گم. اور یہاں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ، اس گھر کو آگ لگ گئی. گھر آخری بات میں بات ختم کر، میرا ٹائم اوپر چلا گیا حضرت، کیونکہ آگے بڑا لمبا سفر کرنا ہے. حضرت روز دا ساڈا کام نہیں. اس قدر لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں. 20 سال قبلہ پیرو مرشد تشریف 2005 آپ نے ڈیوٹی لائی، جڑی آپ ہی دی نظر کرم نہ چلن ڈئی. اپنا کوئی رتی کمال نہیں ہے. اپنی گل ہوئے تو میں کدوں دا سارا کچھ بگاڑ بگوڑ چڑھیا ہے، کیونکہ کئی باری گجر جاگ پندہ ہے، گسا آ جاندہ ہے، بڑا عجیب و غریب معاملہ. لیکن نگاہ دا رنگ ہے سارا حضرت. یہ کتاب 42 سال عمر کو وڈیائی نہیں کر لگا، قسم چوک کے کہنا، وڈے وڈے متھا چوم کے کہندے نے تو نہیں بولدا، تیرے وچ کوئی اور بولدا ہے. تیری عمر ہی نہیں گلاں کر، تیری عمر ہی نہیں گلاں کرتی، تو نہیں بولدا، تیرے چ کوئی اور بولدا. تیری عمر ہی نہیں 41-42 سال عمر ہو گئی، بندہ ایس موضوع تے بول تیرے پیچھے کوئی ہے. قسم چوک کے کہنا، وڈے وڈے شیخ الحدیث پتے چکدے نے صوفی، تو نہیں بولدا، تیری عمر ہی نہیں گلاں کرن دی. یہ گلاں کتے 60-62 چ نصیب ہوندیاں نے جا کے. تو نہیں. یہ نگاہ ہے حضرت، یہ نگاہ ہے، یہ نگاہ ہے. اللہ سلامت رکھے. وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ادھا پیر رکھن پھر چک لینا، کسی چ ہمت نہیں. امیر خسرو آ گئے، سارے نے کیا اللہ آج ایک راز کھلے ہے. کی ہویا؟
کہ حضرت ادھا پیر رکھ دے سن، 50 سارا نہیں سن رکھ دے، کئی بار کیتا، کسے جے ہمت نہیں، پچھو تو صحیح کی کر دے۔ عرض کی تھی حضور جے کو راز کھلے ساڑے تے بھی۔ فرمان لگے میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے۔ میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں اپنے شیخ کی کرم نوازیوں پہ لی، اور نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ یہ نظام الدین کا حال ہے، میرے پاک حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا یہ تو ہے نا، اور تھلے آؤ تھوڑا جہاں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ، کیونکہ ایندیاں گلاں سرے عام کری دیاں نہیں، لکا کے چھپا کے کری دیاں تاکہ جڑے سمجھن والے نے وہی سمجھن۔ کی کہندے نے تھل مارو دا اوکھا پینڈا، تھل مارو دا، تھل عرش الہی، مارو ذات، کہندے تھل مارو دا اوکھا پینڈا، تھیسم ہک پلانگ، تھیسم ہک پلانگ، تھل مارو دا اوکھا پینڈا، تھیسم ہک پلانگ۔ جے غلام فرید دی ایک پلانگ بن دی ہے تو جس حسین پاک لی حضور بار بار فرمان حسین میرے چو میں حسین چو، او دے تے پانی کون بند کر؟ لیکن گل پھر ہوئی ہے طاقت ہوندے زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے تو دین دنی دے۔ لیکن بات پھر وہی ہے جو ہونا چاہیے تھا، وہ جو میں بات کرنے لگا تھا، بات ختم ہے۔ ہر سنیوں کی محفل میں جی ماں کی شان پڑی جاتی ہے، لا جو چھڑے انہوں نے اس پاس سے اللہ۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں بھی کچھ ایسا تھا، اور اس قدر ان کا قصور میرا ہے۔ بندہ نعت پڑھن دے ہے چنگا پلا، نبی علیہ السلام دا نام لے رہے تو بندہ آگے کی کہ اے دو شیر ماں دی جان، وہ کل ہر وہ آیا کھایا کر حضور دا نام مبارک، اے دو شیر ماں دی شان۔ میں نے نہیں دیکھا حضرت کہ کبھی اس مبارک دور میں بھی کچھ ایسا ہوا ہو۔ اتھے پڑھی جاندی سی تے اللہ دی شان، حضور دی شان، اہل بیت دی شان تے یاراں دی شان۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے ماں کی فرمائش کی بھی کہا، لیکن کیونکہ جس چیز کی شرع اجازت دے تو پھر میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ ٹھیک ہے، لیکن کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی محفل نہیں کہ ماں کی شان پڑھی جائے تے اس قدر پکے ہو گئے دینے ہیں جے سانو نہ یاد رہے پڑھنی، یہ یاد کرا ہے دو شیر ماں دی شان۔ بس بات ختم کرنے لگوں حضرت، 20 سال کم و پیش ہو گئے ڈیوٹی کرتے ہوئے، آج تک نہیں ویکھیا کدی کسی نے اٹھ کے بھی آکھیا ہوئے دو شیر اللہ دی شان۔ میں کہنا حضرت صاحب 10,000 شیر پڑھ کتن پھر بھی دل نو کرنا چاہیے کہ ایک اور پڑھیا جائے، لیکن ایتھے تے ایک بھی نہیں پڑھتا، کوئی ایتھے تے ایک بھی کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ میں کہنا نا حضرت صاحب 10,000 شیر پڑھ کتن پھر بھی دل نو کرنا چاہیے، دل نو پھر بھی بھائی یہی نال بیت کا سبق۔ میں تو سبق سنا رہا ہوں، شہادت تو 9 محرم کی رات کو ہو جانی۔ حسین پاک خیمے دے باہر اپنی تلوار نہ ٹیک لگائے بیٹھے نے، نانا پاک نے نوازے ادا ہے، سیدہ زینب پاک دی آواز آ گئی، عرض کرتی ہیں بھائی گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ حضرت عباس نو بھیجیا، انہوں نے کہا جی پچھو آرڈر آیا یہاں بیعت یہاں جنگ، فرمایا جا کے انہوں کو ایک رات سانو عبادت واسطے دے دے، ایک رات سانو، کیونکہ اہل بیعت نو عبادت نال بڑا پیار ہے، ایک رات سانو یہ ایک رات تو عبادت کے لیے لی۔ حضرت صاحب پانی بھی ہوگا جڑا کہ انہوں نے پیتا ہی کوئی نہیں، کھیر ہوگی، فرنی ہوگی، چاول ہوں گے جڑے کہ انہوں نے کھادا ہی کوئی، لیکن بزرگوں نے علماء نے اجازت دی ہے بھائی پکاؤ انہوں نے یاد۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ تو ہوگا ہی کوئی نہیں۔ اس دن بھی فجر میں نمازی ساتھ ہی ہوں گے، اس دن بھی ظہر بام میں مسجد بام بام کرے گی حضرت، اس دن بھی دنیا سڑکوں پہ اپنا وقت گزار دے گی، مسجد نہیں آئے گی حضرت۔ حسین پاک کا پیغام تو مسجد تھا، حسین پاک کا پیغام تو نماز تھا۔ کربلا میں بھی نماز پڑھ کے بتا دی کہ نماز ضروری ہے۔ حضرت صاحب سارے کام وہ ہوں گے جو انہوں نے کیے، پانی انہوں نے پیتا نہیں، کھانا انہوں نے کھادا، سارا کچھ ہوگا حضرت، لیکن جو انہوں نے کیتا وہ ہوئے گا، قرآن نہیں ہوگا حضرت۔ نیزے پہ پڑھا، خیموں میں پڑھا، میدان کرب و بلا میں پڑھا، ہاں جی
شہادت سے پہلے پڑھا, شہید ہو کے پڑھا. قرآن ہوگا. اس لیے ایسا 20 سال ہو گئے کدی کسی نے اٹھ کے آکھیا اس قدر اللہ تو, اس لیے پیغام کربلا یہ ہے, اپنے اللہ کی طرف آؤ, دین کی طرف آؤ, نبی علیہ السلام کی غلامی کی طرف آؤ. جو کہا جو سنا اللہ قبول فرمائے, اور جو نہیں کہہ سکا اللہ بغیر کا ایک کرم فرما دے. ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں تشریف فرمائے, اللہ ان کا اقبال بلند کرے. میرا سبق انہوں نے سن لیا, بس گزارش ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ علم نافع عطا فرمائے. اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش, اللہ ڈیوٹی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت وما علینا الا البلاغ المبین, چاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی. میرے حسین کا عالم کیا ہوگا تھا. لیکن گل پھر ہوئی سی طاقت ہندے, اور طاقت کنی, طاقت کنی زمانے لگ جائیں لیکن طاقت بیان ہو سکتی نہیں کوئی بھی. لیکن بس حضرت اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. حضرت اللہ کرے جی اللہ کرے اس قوم کو حسین بتائے جائیں, سنائے جائیں, تو شاید ہمارے انداز ہی کچھ اور ہوں. تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جی قربان جائیں, انہوں نے تو حسین دیکھے تھے, انہوں نے تو پاک حسین دیکھے تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ, حضرت حسین پاک ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے. اب بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ نیچے بیٹھ گئے اور اپنی چادر سے حضرت پاک حسین کے پاؤں صاف کر رہے. مٹی لگ گئی نا اس کو. ظاہر ابو ہریرہ تھے, نانا پاک کے صحابیوں میں ایک بڑا نام تھا. تو حضرت حسین پاک فرمانے لگے ابو ہریرہ نہ کریں آپ میرے نانا جان کے اصحاب میں. تو آگے سے حضرت ابو ہریرہ عرض کر رہے ہیں پاک حسین جو شان آپ کی میں جانتا ہوں, اگر یہ جاننے تو مٹی لگنے تک نوبت ہی نہ آئے. لوگ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں کہ آج حسین پاک کو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں. فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر یہ لوگ جان لیں تو مٹی لگنے تک بات آئے نہ, لوگ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں. تو حضرت سالم جی قربان جائیے, تو وہ منصور بھی طواف کر رہا ہے. تو اس نے پھر اسی باب قاعدہ والے ٹوئے میں حضرت منصور حضرت سالم کو گرانے کی کوشش کی. قریب آ گیا, آ کے کہتا ہے سالم مجھے پروٹوکول دیا گیا طواف رکوا کے, مجھے اچھا نہیں لگا لیکن آپ نہیں رکے, مجھے بڑا ہی اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کوئی خدمت کروں, تو کچھ حکم کریں میں کیا پیش کروں. آہا خدا پرست لوگ, غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا. فرمایا او منصور شرم نہیں آتی, کھڑا رب کے گھر میں اور مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. منصور نے کہا حضرت گناہ کیسے ہو گیا, آپ کی ایک بات اچھی لگی ہے, میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہا ہے کہ مانگیں کچھ, تو گناہ کیسے ہو گیا. فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے, کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں, کون حضرت شخصیت پرستی سے قوم کو نکالے اور خدا پرستی کی طرف لے کے جائے. کہا کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ. ہاں حضرت, لیکن کیونکہ موضوع کتابوں میں لکھے رہ گئے حضرت, اسٹیجوں تک آ ہی نہیں سکے ہیں. موضوع کتابوں میں لکھے رہ گئے, اسٹیجوں پہ, اور آئے کیوں نہیں, کیونکہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے. آپ سننا ہی نہیں چاہتے. آپ کہتے ہو کہ بس لیلا مجنو اور ہیر رانجھا سناؤ سانو, آپ سننا ہی نہیں چاہتے. موضوع کتابوں میں رہ گئے, سب کچھ لکھا پڑا ہے لیکن موضوع ماشاءاللہ لیکن موضوع کتابوں میں لکھے رہ گئے. اور آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جگہ کیا ہے, اس جگہ کی شان و شوکت کیا ہے. یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے, یہ تو بکری بات ہے ہم نے مسجد بنا دی ہے. کیا ہے اسٹیٹس ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یہ تو موضوع لکھے رہ گئے نا, کوئی عام جگہ ہے حضرت. یہ تو کیونکہ ہمارے معاملے آخرت کے لیے چھوڑے گئے ہیں, اس دن کھلے گا سارا کچھ. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
لیکن اہل اللہ اتھے ہی. حضرت سفیان ثوری، سفیان نام ہے، ثوری سور بیل، سوری بیل والا. اب دیکھیں نا ہماری بڑی بڑی سونی نسبتیں ہیں. میری نسبت ہے مصباحی، چراغ والا، دیوے والا، روشنی والا. لیکن کیا ہے سفیان ثوری اپنے وقت کا اتنا جلیل القدر محدث نہ کہ یہ سفیان ثوری. حضرت سفیان ثوری کیسے بن گئے؟ کیونکہ اس گھر کے پروٹوکول میں سے ایک پروٹوکول ہے کہ جب یہاں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کیا کہ اندر دایاں پاؤں رکھنا ہے. لیکن توجہ نہیں تھی، پروٹوکول ٹوٹ گیا. دایاں رکھنے کے بجائے بایاں رکھ بیٹھے. لیکن جیسے ہی اللہ کے گھر میں بایاں پا قدم رکھا، پروٹوکول توڑا، تو غیب سے آواز آتی ہے، او سور، او بیل، او ٹگے، کیا ہوا؟ تجھے ہمارے گھر میں آنے کا ادب بھی یاد نہیں رہا ہے؟ جب اتر پتہ ہی نہیں کہ اس گھر کی شان کیا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. تے بہ کے دھیان کسی اور وال کرنا. اب تو کیونکہ آپ بیٹھتے ہی نہیں ہیں حضرت جی، آپ علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ صوفیاء کے پاس نہیں، صرف پتہ ہی نہیں کسی چیز. یہاں چھوڑو حضرت، سین حرم میں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. 2.5 لاکھ لایا، 3 لاکھ لایا، 3.5 لاکھ لایا، 4 لاکھ لایا، 2 چادراں نے. لیکن کی ہے طواف اللہ دے کردہ کرنڈے نے واٹس ایپ تے کال پاکستان امی نو ملائی. کوئی امی کو تے آیا ہے، واٹس ایپ تے کال بڈھی نو ملائی، وہ بڈھی کو تے آیا ہے. واٹس ایپ تے کال یانے نو ملایا، وہ یانے کو تے آیا. وہ چلیا ایتھے کسے دا حق نہیں، ایتھے حق صرف ہو ذات دا ہے. ایتھے حق صرف ہو ذات دا. لیکن حضرت اس قدر دور ہو گئے للہیت. کال اتھے بھی جا کے پڑھ کے رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو کتنے میں لبیک؟ اس لیے حضرت ہاتھ جوڑ کے سکھو یارا، محنت کرو، سکھو سکھو سکھو. کچھ نہیں، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ تو سالم تھے حضرت. کا منصور کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے، یہ کہہ کے حضرت سالم نے پھر طواف شروع کیا. منصور کو سکون پھر بھی کوئی نہیں آیا. حضرت نے 7 چکر مکمل کیے، 2 گانا پڑھا، آب زمزم پیا، آپ نکل گئے. یہ پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا، انہیں جا کے پھر ہاتھ پھاڑ لیا. کہندا ہے سالم معاف کر دے، غلطی ہو گئی. پھر میں معاف کیتا. کہتا ہے اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں، آپ ہی کچھ مانگ لیں. فرمانے لگے چل منصور تو ہی دس پھر دین منگا کہ دنیا منگا. منصور آگے سے عرض کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں ہمیں آپ سے 1000 حاجتیں ہیں. اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا سالم جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیسے مانگ رہا ہے؟ لیکن 77 سال ہو گئے حضرت، ہم بس اسی کے گرد گھوم رہے ہیں. اس سے باہر نہیں. ٹھیک ہے مانگو، اجازت ہے ہمیں. وہ لوگ اور ہم لوگ اور. ہمارے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن ایسے صرف ہے تو نہیں کہ فی الدنیا ہی حسنہ، آگے بھی وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن آخرت والا معاملہ بھی نہیں. اللہ بات تو آخرت سے بھی آگے جانی چاہیے، وہ بھی ہے نا. میرے دادا مرشد وہ فرمایا نہیں کرتے، جنہوں نے لگا لی ہولو دل ربا سے غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے. اللہ پتر جو اللہ کی طرف چل پڑا دنیا تو آٹومیٹک پیچھے چلے گی. بس ایک امتحان ہی ہے نا، نہیں دیا جا رہا. ہر بار فیل، ہر بار فیل. مولانا روم نے لکھا نہیں، وہ محمود غزنوی موج آئی کسی دن، اپنے وزیر کو بلا کے کہا سب دروازے بند کر دو محل کے، جو باہر ہے اندر نہ آئے، جو اندر ہے باہر نہ آئے، اور جو بھی محل میں ہے خاص عام بڑا چھوٹا مرد عورت بچہ بوڑھا مائی سب کو بلاؤ سارا. فرمایا لمبا جا ٹیبل لاؤ، لگا دیا. فرمایا اس پہ جتنے میرے خزانے میں ہیرے ہیں سب لا کے رکھ دو. رکھ دیے گئے. محمود غزنوی کہنے لگے دیکھ لو بھائی، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. سارے نے پہلے نظریں لا لیں کدھر تے رکھنا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ایک بڑی دانا لونڈی بھی تھی ادھر، 1000 مردوں پہ بھاری. ورز کرتی ہے سلطان اپنی بات پہ غور کر لیں. آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا.
محمود غزنوی خوش ہوئے، شکر ہے کوئی کتے سے آنا ہے بچ. انہوں نے کہا میں نے سوچ کے ہی کہا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، کیونکہ نظریں پہلے تھی کسی نے کسی پہ، کسی نے کسی پہ، کسی نے کسی پہ، کسی نے وہ آئی اور اس نے آ کے حضرت محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا.